کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ سہ پیر میں وہ سب بچہ پارٹی کہیں گھومنے نکل رہے تھے۔ وہ سب تیار شیار ہو کر گاڑیاں گیٹ سے باہر نکال رہے تھے۔ انشا اسے ایک کونے میں بیٹھا دیکھ کر خاص اس کے پاس آئی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ گھومنے چلے، لیکن اسے صاف منع کر دیا تھا۔ میں جا کر کیا کروں گی؟ اگر وہ دل سے چاہتے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شرکت کرے تو اسے پلان بناتے ہی متلا کرتے، یوں گیٹ سے نکلتے ہوئے ساتھ چلنے کا نہ کہتے۔ وہ ایک انچاہ فرد بن کر ان کی آؤٹنگ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جو ہم کرنے جا رہے ہیں مزہ، وہ مزے کو مزے سے بولی تھی۔ کزینہ نے اسے بڑے رشک سے دیکھا۔ کاش کہ وہ یہ مزہ کر سکتی، کاش وہ اس مزے کو اتنے ہی مزے سے کہہ سکتی جن کی زندگیوں میں بہت بار ہو۔ وہ مزے کے بار اٹھانے لائق نہیں رہتے۔ تم سب آپس میں انجوائے کرو، مجھے آکورڈ سا لگتا ہے ساتھ جانا۔ تم ہمارے ساتھ شامل ہوگی تو ہم جیسی ہو جاؤ گی۔ ان سب کو اکٹھے کہہ کے لگاتے ہنستے مذاق اڑاتے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کسی کزن سے جذباتی اور قلبی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ خونی رشتوں کی محبت کیسی ہوتی ہے وہ اس احساس سے محروم رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے بے خبر رہی تھی، دور رہی تھی، ان کے لیے اجنبی رہی تھی۔ وہ سب ایک تھے اور وہ الگ سے ایک تھی۔ وہ کبھی ان 7 ستاروں کے جھرمٹ میں 8واں ستارہ بن کر شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو جس کا مقام ہو اسی کو جچتا ہے، وہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ بہت شکریہ، پھر کبھی۔ ابھی سفر کی تھکاوٹ ہی بہت ہے۔ اس نے بڑی محبت اور اپنائیت سے ایسے انکار کیا تھا کہ کسی کا خلوص رد نہ ہو اور اسے برا بھی نہ سمجھا جائے۔ وہ محض ایک ماہ کے لیے پاکستان آئی تھی، اور کس مقصد سے آئی تھی؟ وہ قطعاً گھومنا پھرنا نہیں تھا۔ یوں بھی ایک ماہ میں وہ کتنا آشنا ہو جاتی، آخر اسے پھر سے اجنبی تو ہونا ہی تھا۔ انشا شانے اچکا کر واپس چلے گئی۔ پھر اس نے ان سب کو گاڑیاں نکال کر حویلی سے جاتے دیکھا تھا اور خود وہ اندر چلے آئی تھی۔ دین محمد، وہ سامنے راہداری میں اسے کپڑے استری کر کر اوپر لے جاتا دکھائی دیا تھا۔ جی بی بی، وہ رکا اور سر جھکا کر پوچھا۔ وہ سب سے ایسے ہی عزت سے بات کرتا تھا۔ کیا مسٹر حقان یہیں قریب ہی رہتے ہیں؟ اس کی بات پر جیسے دین محمد کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے جلدی جلدی آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی اس کی بات تو نہیں سن رہا۔ وہ تو مہمان تھی، اس سے کچھ نہیں کہا جانا تھا، ساری سختی اسی کی آنا تھی۔ بی بی وہ جہاں بھی رہتے ہو لیکن کسی سے نہیں ملتے، اور آپ تو ان سے بالکل بھی نہ ملیے گا۔ آپ سے مل کر وہ بہت غصہ ہوں گے، اور غصہ ان کے لیے زہر ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک ملازم تک اس سے یہ بات کر رہا تھا۔ اس کا لہٰذا اعتماد بھی جاتا رہا۔ یہ کس جگہ بیچ دیا ہے آپ نے ممی؟ انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ اب اپنے فون پر نیٹ لگا کر اپنے باپ سے رابطے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک الگ مسئلہ تھا جس کی اسے برابر خبر رکھنا تھی کہ اس کے پیچھے انگلینڈ میں کیا چل رہا ہے۔ بیل جا رہی تھی اور فون اٹھا لیا گیا تھا، لیکن دوسری طرف سے پاپا جو بتا رہے تھے اس سب نے اس کا خون خشک کر دیا تھا۔ رات کھانے پہ سب اکٹھے تھے اور وہ عرشیہ خاتون کے برابر ہی بیٹھی ہوئی تھی، جو گاہے بگاہے اس کی پلیٹ میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ڈال رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ان سب کی دن بھر کی آؤٹنگ کی روایات غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پاپا کی گئی گفتگو چل رہی تھی۔ وہ وہاں موجود ہو کر بھی انگلینڈ میں باپ کے مسائل کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ساری زندگی کبھی ماں تو کبھی باپ کے مسائل سنتی اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ اکتا جاتی تھی کہ کیا وہ اسے اس مقصد کے لیے دنیا میں لائے تھے۔ نانی اس کی پلیٹ میں کریلے کی ماں ڈال رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روکنا چاہا، بس نانی، امی جان، سب مجھے جو کہتے ہیں تمہیں بھی وہی کہنا چاہیے۔ اس نے چونک کر جوڑیوں بڑے وجود کو دیکھا جو اس کی ماں سے مشابہ تھا۔ یقیناً وہ جوانی میں ممی جیسی ہوں گی، اس نے بغور انہیں دیکھتے سوچا تھا۔ ممی بڑھاپے میں ان جیسی ہی دکھتی۔ اس بات کو سوچ کر اس نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ تمہاری اپنے باپ سے بات ہوئی؟ ان کے سوال پر اس کا رنگ اڑا تھا۔
وہ جب سے یہاں آئی تھی یہی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہ رابطہ جو آج ہوا تھا اس میں کی گئی ساری بات قابل شرم تو ہو سکتی تھی، قابل ذکر ہرگز نہیں۔ اس نے لکڑی میں سر ہلایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اتنے دنوں سے کیسے رابطہ نہیں ہو سکا؟ تمہیں ان سے فوری طور پر بات کر لینا چاہیے تھی۔ کھانا کھا کر کر لینا۔ خزینہ نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اس سے زیادہ وہ کیا کرتی یا کہتی؟ اس کے ممی پاپا نے اسے ایسے مشکل دور کے حوالے کر دیا تھا جس میں اس کی قوت گواہی سلیپ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ سب لڑکوں کے کمرے میں اکٹھے ہو کر اگلے دن کہیں گھومنے کا پلان ڈسکس کر رہے تھے۔ سید نے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ پروجیکٹر لگا کر ایک مووی لگا دی تھی۔ اب سب مووی بھی دیکھ رہے تھے اور پاپ کارن بھی کھائے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پلان بھی ڈسکس کر رہے تھے۔ آنکھیں چل رہی تھی، زبانیں بھی، اور منہ تو ان سب کے ویسے ہی چلتے رہتے تھے۔ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں انگلینڈ میں؟ ولید اپنی عادت سے مجبور ہو کر اب اپنی اس تازہ دریافت شدہ کزن سے انٹرویو کرنے بیٹھا تھا، کیونکہ یہ ان کی پہلی اکٹھی نشست تھی، اس لیے سبھی متوجہ ہو گئے تھے۔ اب تک وہ اس بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا امی جان نے بتایا تھا۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی اور انہوں نے بھی اسے زیادہ مخاطب نہیں کیا تھا۔ ایک پردہ تھا جو دونوں طرف سے حائل تھا۔ ان کا بزنس ہے۔ خزینہ کی ازلی خود اعتمادی اود آئی تھی۔ کس چیز کا بزنس؟ ہوٹلز کا۔ سب کے ہونٹ واؤ کے انداز میں سکڑے تھے۔ وہ تو اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی معمولی سا اسٹور یا ورک شاپ ٹائپ کوئی بزنس ہوگا، لیکن یہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ نکلا۔ اب سبھی موویز کو چھوڑ کر خزینہ سے کیا جانے والے انٹرویو میں دلچسپی لے رہے تھے۔ تمہارے فادر کا اپنا ذاتی ہوٹل ہے؟ خزینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ 3 ہوٹلز ہیں۔ ان سب کے ہونٹ واؤ کے انداز میں سکڑنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی پھٹ گئی تھیں، سوائے سعد اور سید کے۔ سعد اس لیے کہ وہ اتنی آسانی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، اور دولت سے تو کبھی بھی نہیں، اور سید اس لیے کہ وہ متاثر ہو کر ضرورت سے زیادہ خاموش ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ایسے میں اس کے پاس اپنے پاس متاثر کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ اور تمہارا وہاں اپنا گھر بھی ہوگا۔ خزینہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک پینٹ ہاؤس، اور دوسرا بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ ایمان جٹ بول پڑی، گاڑیاں بھی ہوگی، مزید پراپرٹی بھی ہوگی۔ خزینہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ اس سے زیادہ اس کی امارت جانچنے کا انٹرویو تھا۔ کیا ہر طرف انسان کی عزت کا معیار دولت ہی رہ گیا تھا؟ انسانیت کا پھر کیا؟ تم تو راجکماری ہو، ایمان نے بے حد متاثر انداز میں کہا۔ کاش کہ تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو ہمارا بھی کوئی فائدہ ہو جاتا۔ اس نے انشا کو شرارت سے آنکھ ماری۔ ایمان نے اپنی نادانستگی میں کسی کے ہاتھ تڑپ کا پتہ تھما دیا تھا۔ پھپھو نے تو سچ میں ایک شہزادے سے شادی کی تھی، پھر امی جان کو کیوں اس قدر اعتراض ہے؟ دعا کے ایسے بول پن پر انشا نے اسے چٹکی پڑی تھی۔ اس خاندان کی دکھتی رگ پر پیر رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ خزینہ نے اس کی آخری بات کو نظر انداز کیا۔ مرد کا رزق اس کی عورت کھولتی ہے، یہ ممی کہا کرتی تھی۔ ممی نے جب پاپا سے شادی کی تھی تو اس وقت ان کے پاس کاروبار کے نام پہ چند پاؤنڈز تھے۔ سب ایک دم سے نہیں بن گیا، بہت محنت اور سالوں کا صبر ہے۔ ممی کی بتائی داستان کو یاد کرتے ہوئے وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر راجکماری خزینہ نے سر جھٹکا اٹھ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اٹھ کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ مزید رکتی تو سوالات کا دائرہ بدل بھی سکتا تھا، اور ایسا وہ نہیں چاہتی تھی۔ جو راز ہو انہیں راز ہی رہنا چاہیے۔ سب تھوڑی دیر کے ڈسکشن کے بعد مووی میں بزی ہو گئے تھے۔ مووی کے بعد وہ سب اکٹھے کمرے میں آئے تو خزینہ سو رہی تھی۔ نیند اور تھکاوٹ سے ان کی آنکھیں بھی بند ہو چکی تھیں، بستر پہ گرتے ہی سو گئی۔ رات کو گلا خشک ہونے کی وجہ سے ایمان کی آنکھ کھلی تو خزینہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے باقیوں کو جھنجھوڑا۔ نیند سے ہڑبڑاتے ایمان کو لعنت ملامت کرتے ہوئے تینوں اٹھ بیٹھی تھیں۔ خزینہ کمرے تو کیا اوپر کے پورشن میں بھی کہیں نہیں تھی۔ اب جا کر لڑکوں کو اٹھانا لازمی ہو گیا تھا۔ یہ کام بھی انشا نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں مندی آنکھوں سے اس نئی صورتحال کو سن رہے تھے۔ اس بار وہ ساتوں خزینہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ نیچے کا سارا پورشن وہ دیکھ چکے تھے، باہر کوریڈور اور لون میں بھی وہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ تم لوگ اس طرف دیکھو، میں اور ولید اس طرف جاتے ہیں۔
साद ने पीछे की तरफ इन चारों को भेजा, खुद गेट की तरफ बढ़ गया। वलीद भी उसके हमरा था। गेट के करीब ही बने चौकीदार की चौकी के बाहर वो टेक लगाए बैठी थी। बाजू उसके पहलू में ऐसे गिरे थे जैसे इस जान कुनी का अजाब सह चुके हों। आंखें नींव थी और वो बड़बड़ाते हुए किसी अजनबी जुबान में कुछ कह रही थी जो दोनों की समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर गिर रहे थे और चेहरा आंसू से गिरा था या ओ से। साद अंदाजा नहीं कर सका, बस उसे उठाने को जब नीचे बैठा तो उसे देखता ही रह गया। कुछ लोग अपने अंदर कहां तक गहरे होते हैं, कोई ये जानने के लिए अंदर उतर जाना चाहता है। साद का बढ़ता हुआ हाथ वही रुक गया था। वो सच में किसी राजकुमारी जैसी हसीन और किसी रमता जोगी जैसी अमीक थी। वलीद ने इस देवी के सामने दो जानों बैठे मर्द के शानों को हिलाया जो इसे उठाने बैठा था और खुद आज में रोया में जा पहुंचा था। साद ने झटके से खुद को हाल में लुटाया था। हवा में मुअल्लिक अपने हाथ से उसके गाल इतनी जोर से थपथपाए कि वो हड़बड़ाकर उठी। हैरत से अपने सामने मौजूद इन दोनों को देखा, फिर गिरदो नुमा को। इस दिन की तरह ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ, बस खामोश रही, लेकिन उसकी आंखें जो कहानी साद को सुना रही थी वो कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इन आंखों में उदासी थी, तन्हाई थी, राज और इस राज के खुल जाने का खौफ। यहाँ क्यों आई हो? वो खुद भी ख्वाब बिदा सी कफियत का शिकार था। पता नहीं, उसने होंठ कुचले, नजर मिलाए बगैर जवाब दिया। तुम कमरे में सोई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? वलीद सख्ती से पूछ रहा था। मैं नहीं जानती। साद बिल्कुल खामोशी से देख रहा था, जिसके चेहरे पर साफ रकम था कि वो सब जानती है लेकिन बताना नहीं चाहती। वो चारों भी पीछे से चक्कर लगाकर लौट आए थे। उसे सामने पाकर अब हैरत से देख रहे थे, जो नीचे जमीन पर किसी गदागर की सूरत में बैठी हुई थी। देखो, मुझे सीधी तरह से बताओ वरना मैं कल ही अम्मी जान से बात करता हूँ। वलीद की धमकी पर खजीना ने उसे बगौर देखा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बात का तज़किरा बुरो तक पहुंचे। ठीक है, तो मैं भी नानी को बता दूंगी कि तुम लोग किसी रूह के चक्रों में पड़े हुए हो और अब वो रूह मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे हर दूसरे दिन बाहर ले आती है। वो सब अपनी जगह उछले थे। साद बिल्कुल खामोश था। वलीद ने दांत पीसते उसे देखा था। जितनी मासूम वो दिखती थी इतनी थी नहीं। वो जल्दी से उठकर अंदर चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे ही चले आए थे। मुझे भी यही लगता है कि इस लड़की पर किसी बुरी ताकत का कब्जा है। दुआ चलते हुए वर्दा के कान में सरगोशी करते हुए बोली। अब खजीना की तरफ पलट कर देख रही थी, जिसकी आंखें मामूल से कहीं ज्यादा सुर्ख पड़ रही थी। बाकी सारी रात सबकी सोते जागते गुजरी थी। वो उनकी मेहमान थी और ऐसा 2 बार हो चुका था, जो मामूली बात नहीं थी। सुबह तक साद इस बात का फैसला कर चुका था, वो कितना भी बेइज्जत क्यों ना हो, लेकिन अब वो अम्मी जान को सब सच बता देगा। इंग्लिस्तान की इस राजकुमारी को पाकिस्तान में एक आंच भी नहीं आना चाहिए थी, वरना वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। नाश्ते से पहले ही साद अम्मी जान के कमरे में मौजूद था। हिम्मत करके उन्हें सब बता दिया। इनके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि अब वो उसे दीन मोहम्मद से कहकर बाहर फेंकवा देंगी या नीचे पड़ी चप्पल उठाकर उसे दे मारेंगी। वो बिल्कुल बेतासुर चेहरा लिए सब सुन रही थी। निगाहों में जो रंग था वो साद के लिए अजनबी था। तुम लोगों को कहाँ से मिला था वो ऊर्जा बोर्ड? वो उन्हें खजीना की कहानी सुनाने आया था, इंग्लिस्तान की राजकुमारी की, और वो यहाँ ऊर्जा बोर्ड की बाबत पूछ रही थी। आखिरी वाले कमरे से। वो किसी जमाने में खाकान का कमरा रहा था, अब बंद ही रहता था। कि खाकान तो वहां रहता नहीं था, अब वो इलाका तो ममनू था। जहाँ जाने की ख्वाहिश गलती वो कर चुके थे। ऐसी नफ्सियाती किताबें पढ़ कर ही इस लड़के का दिमाग भी खराब हुआ था और अब तुम सबका दिमाग खराब होने जा रहा है। मैं आज ही इस फसाद को उठवाकर फिंकवाती हूँ। इसके बाद मैं बिल्कुल ना सुनूं कि तुम में से किसी ने ऐसा फजूल काम किया है, समझे? इसने ताबदारी से सर हिलाया। बस इतनी सी डांट थी, बस इतनी सी डांट थी जिससे वो इतने दिन से डर रहा था। अम्मी जान तो डांटना भूल गई थी। मोबाइल से मुझे ये नंबर मिलाकर दो और जुबान से इस बारे में लफ्ज नहीं निकालना, और कान तो यूं रखो कि कुछ सुना ही नहीं। शाही टेबल की दराज से उन्होंने एक कागज निकालकर उसे थमाया था, जिस पर एक नंबर दर्ज था। नंबर इंग्लैंड का था, तो यकीनन खजीना के वालिद साहब का होगा। साहब ने नंबर मिलाते सर हिला दिया।
مجھے گنگا ہی سمجھے، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنا بہرا ہوں، بالکل کچھ نہیں سنتا۔ جلدی جلدی نمبر ملاتے وہ انہیں فون تھما چکا تھا۔ انہوں نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے لنگڑا بھی سمجھا جائے تو اچھا ہے۔ وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی شدید قسم کی گوئی سے وہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا کہ کیا پتا امی جان اب ڈانٹ کا بکیا حصہ پیش خدمت کریں۔ عرشیہ خاتون ہولے سے مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کبھی داؤد سے ان کی بات پہلے نہیں ہوئی تھی، اور یہ شہرینہ کے جانے کے بعد پہلی بار ہو رہا تھا کہ عرشیہ خاتون اس سے بات کر رہی تھی۔ سب بول بال اس سے ان مسائل کا تفصیل جاننا چاہ رہی تھی جن کا خزینہ شکار تھی اور جن کا وہ خود شکار تھے۔ ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر تفکر ابھر رہا تھا۔ ابھی وہ سارے راز خود تک ہی رکھیں گی، اور جب ان کو کھولنے کا صحیح وقت آئے گا تو وہ بھی کھول دیں گی۔ ناشتے کے بعد وہ اکیلی ہی گیٹ سے باہر کچی پکی گلیوں میں گھومنے پھرنے نکل گئی۔ یہ علاقہ مقامی لوگوں کے ساتھ سیاحوں سے بھی بھرا ہوا تھا، جو شاہ اللہ دتا کے کچے پکے راستوں پر اوپر تک جاتے اور وہاں سے اسلام آباد کا خوبصورت منظر دیکھا کرتے تھے۔ گو کے علاقے میں اتنا زیادہ ترقیاتی کام نہیں کروایا گیا تھا، اسی لیے سیاحوں کی اتنی تعداد موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ برگد کے ایک پرانے درخت کے سائے میں بیٹھے کچھ دیر میں ہی خاصی تعداد کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آتے دیکھتی رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سعد اس کے برابر آ کر اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ پھر وہ کہیں سوتی ہوئی نہ پائی جائے، کسی درخت یا کسی پتھر۔ اندر دل گھبرا رہا تھا تو سوچا کہ کچھ دیر یہاں باہر آ کر بیٹھوں۔ صبح کے مقابل اس کا انداز مغموم سا تھا، لیکن اکیلے آپ کو اتنی دور نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بھی تب جب آپ پہلی بار پاکستان آئی ہیں۔ مجھے رستے اور لوگوں کے چہرے بہت اچھی طرح سے یاد رہتے ہیں جاتی ہیں۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے اوپر سے نیچے کی جانب آتی سڑک پر گھڑ سواروں کو تیزی سے نیچے آتے دیکھا تھا۔ وہ گھڑ سواروں کی بڑی شوقین تھی اور انگلینڈ میں اس نے باقاعدہ ایک کلب جوائن کر رکھا تھا، لیکن یہ سب ممی کی بیماری سے پہلے کی بات تھی۔ وہ اس بات کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے۔ ممی کی ایک امانت ہے میرے پاس، وہ میں پہنچانا چاہتی ہوں۔ امانت؟ امانت دار کو اپنی امانت خود پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ جو دکھ وہ خود دے کر گئی تھی انہیں خود آ کر مٹانا چاہیے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ شاید کسی کیفیت میں تھی۔ آخر اس نے یہ کہا ہی کیوں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ممی کتنا بیمار رہی تھی؟ وہ پاکستان آ نہیں سکتی تھی، لیکن نانی تو سب جانتی تھی۔ اس نے خود نانی کو کال کر کر سب بتایا تو تھا۔ پھر اس نے ایک گہری آہ بھری۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نانی کے سوا یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کتنی دیر سعد کو بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی، حتیٰ کہ وہ اس کی نظر سے گھبرا کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ خزینہ نے اس کی بات کا برا منایا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ خزینہ نے اس کے انکشاف پر ماتم منایا ہے جو ابھی ابھی اس سے ہوا تھا۔ آپ مجھے مسٹر حقان سے ملوا دیں، میں آپ کا نام نہیں آنے دوں گی، یہ وعدہ ہے۔ جتنی شستہ وہ اردو بولتی تھی، اس سے کئی زیادہ شستہ انگریزی میں اس نے درخواست کی تھی۔ سعد باز اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو کچھ بھی مانگ رہی تھی، اب اسے انکار کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کی طرف ہی بڑھا تھا۔ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر بائیں جانب ایک پتلی سی راہداری تھی جو پیچھے جا کر ایک سٹور پر ختم ہوتی تھی۔ اسی سٹور کے ساتھ کمرہ محلقہ تھا جس کا دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ سعد نے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ خزینہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ خاقان امجد اسی حویلی میں تھے، لیکن بالکل الگ تھلگ کے، کسی سے ملتے نہ تھے، نہ کوئی ان سے ملتا تھا۔ ایسا انسان زندگی سے کتنا دور ہوگا وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اب جبکہ وہ اندازہ کر چکی تھی تو اس سے اندر جانا مشکل ہو رہا تھا۔ اندر چلے بھی جاتی تو اس شخص سے کیسے اپنی ماں کی جانب سے معذرت کرتی؟ کیا کسی کو اس حال تک لے جانا ایک معافی سے برابر ہو جایا کرتا ہے؟ میرے ساتھ چلیں گے؟ اندر چلے جائے، پھر فوراً لوٹ جائیے گا، رکیے گا مت۔ اندر جانے کا سوچ کر ہی دم گھٹنے لگا تھا۔ سعد کا دل کیا کہ سار پہ پیر رکھ کر بھاگ جائے۔ یہ کس مصیبت میں اس نے خود کو ڈال دیا تھا؟ خاقان چاچو کے تو بھوت سے بھی وہ بھاگتا تھا کہ جا کے ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائے اور پھر کچھ دیر بیٹھا ہی رہے،
اس کی شکل پر بڑا بڑا لکھا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتا۔ تو جو یہ لڑکی شکلیں یاد رکھنے کی بات کر رہی تھی، یہ شکلوں پر بڑا بڑا نو کا سائن بورڈ بھی پڑھ لیتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن وہ تو بس دروازے کی طرف دیکھتی اضطراری کیفیت میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سعد کو مجبوراً حامی بننا پڑی۔ گو نہ وہ اتنا مہمان تھا نہ ہی اتنا مہمان نواز، لیکن پھر بھی کوئی تیسری قوت تھی جس نے اسے زنجیر پر کیا تھا۔ وہ اس کا نام جانتا تھا لیکن بس لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود سے آگے بڑھا اور اس سے بند دروازے کو کھولتے اندر قدم رکھا تھا۔ اندر وہیل چیئر پر ایک طرف بیٹھے، گود میں کتاب کھولے بیٹھے خاقان امجد نے سر گھما کر اسے دیکھا تھا اور بڑی روبدار آواز میں لیکن بے یقینی سے کہا تھا، سعدی۔ سعد نے تھوک نگلتے اپنے پیچھے ٹراؤزر شرٹ پر بڑی سی چادر اوڑھے خزینہ کو دیکھا جو اندر داخل ہو کر اس کی اوٹ سے جانتے خاقان کو دیکھ رہی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ وجود اس تصویر سے کہیں مختلف تھا جو اس نے ممی کے پاس دیکھی تھی۔ شلوار قمیض پہنے، ٹانگوں کو چادر سے ڈانپے، تیکھے نقوش والے خاقان امجد جو اس کی ممی کے خالہ زاد تھے اور ستم دیدہ بھی۔ سعد نے سلام کیا جس کو انہوں نے جواب دیا۔ اب وہ اپنی وہیل چیئر کا رخ اس کی جانب موڑ رہے تھے۔ آپ سے ملنے آئی ہے یہ۔ سعد ایک طرف ہو گیا تاکہ وہ خزینہ کو دیکھ سکے۔ خزینہ کو دیکھتے ہی ان کی آبرو تنی ہوئی تھی۔ اس مغربی حسن کی حامل لڑکی کی ناک میں دہتی لونگ کسی سے مشابہت تھی، کس سے وہ بخوبی جانتے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ خزینہ کو دیکھتے ہی ان کی آبرو تن گئی تھی۔ اس مغربی حسن کی حامل لڑکی کے ناک میں دہتی لونگ کس سے مشابہت تھی، کس سے وہ بخوبی جانتے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے اور ساتھ باری باری ان دونوں کو مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون تھی، بس وجہ جاننا چاہتے تھے۔ یہاں کیوں آئی تھی؟ مسٹر خاقان انہیں کس رشتے سے بلایا وہ کبھی ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ ممی سے ان کا جو رشتہ تھا اسی حساب سے وہ انہیں یہی کہتی آئی تھی اور یہی کہہ سکتی تھی، میں خزینہ ہوں۔ اس نے سر اٹھایا اور ان کی سپاٹ نظروں سے کھائے پوتے دو حصوں میں اپنا جملہ مکمل کیا، شہرینہ کی بیٹی۔ وہ ذرا نہیں چونکے تھے۔ اس بات پہ سعد اور خزینہ نے حیران ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے اسے جانتے تھے تو کیسے؟ وہ بھلے اس ایک کمرے میں سب سے کٹ کر رہ گئے تھے لیکن باہر کی دنیا کی سب خبریں رکھتے تھے۔ ممی چاہتی تھی کہ میں پاکستان آؤں، آپ سے ملوں، ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں، ہاتھ جوڑ کر آنسو بہا کر۔ ایسا کہتے خزینہ کی آواز بڑھا گئی تھی لیکن وہ روئی نہیں تھی۔ وہ کسی کے سامنے اپنے آنسو ظاہر کرنا اس میں اپنی کمزوری ظاہر کرنے کے مترادف سمجھتی تھی اور وہ زندگی میں ہمیشہ مضبوط رہی تھی۔ یہ تو ممی کی بیماری اور ان کے رشتوں نے نہ جانے اسے کیسے کمزور کر دیا تھا۔ اس سے آگے کہنے کی اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ کمرے میں دبیز خاموشی تھی جسے خاقان نے توڑا تھا۔ اس سب سے کیا زندگی کے گزرے 20 سال لوٹ آئیں گے؟ ان کے تاثرات کی طرح ان کا لہجہ بھی سپاٹ تھا، جیسے اس کے کہے کسی جملے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نہیں، اس نے اس بار مضبوطی سے کہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اگر ایک غلطی یا گناہ جو بھی وہ سب جانتے تھے سمجھتے تھے اس کی ماں سے ہوا تھا تو اس کی جتنی سزا انہوں نے بھگتی تھی وہ کافی تھی۔ وہ سب یہ کیوں سمجھتے تھے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ کے مستحق تھیں؟ ٹھیک ہے انہوں نے 20 سال قبل غلط کیا تھا لیکن سب کچھ تو غلط نہیں تھا، کہیں کچھ ٹھیک بھی کیا تھا انہوں نے کہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر یہ سب انہیں ان کا حق دے دیتے تو یہ سب نہ کرتی۔ بیتے سال نہیں لوٹیں گے لیکن اس سے شاید ان کی روح کو سکون مل جائے گا جو وہ زندگی میں نہیں پا سکیں۔ سعد نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا تھا اور خاقان نے پھٹی نگاہوں سے۔ دونوں پہ جیسے یہ جملے قیامت بن کر گزرا تھا۔ ممی کی 6 ماہ ڈیتھ ہو چکی ہے، نانی کو میں نے فون پہ بتایا تھا لیکن یہاں آ کر مجھ کو انکشاف ہوا کہ نانی کے علاوہ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا۔ شاید میری ماں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ موت کے بعد ان کے لیے مغفرت کے لیے چند ہاتھ اٹھ سکیں۔ ضبط کرتے کرتے بھی چند بے آواز آنسو ٹوٹ کر سیدھا زمین پر گر کر جذب ہو گئے تھے۔ پہلے دن سے اسے ایک دکھ تھا کہ کسی نے اسے اس کی ماں کی تعزیت میں ایک حرف نہیں کہا۔ اب جا کر تمام ہوا تھا۔
کہ ان میں سے کوئی یہ بات جانتا ہی نہیں تھا کہ شہرینہ کی وفات ہو چکی ہے۔ نہ جانے نانی نے یہ بات سب سے کیوں چھپائی تھی۔ شاید وہ اس گھر میں ان کا ماتم بھی منانے کی رواداد نہیں تھی۔ اگر آپ سب کو دکھ دے کر وہ یہاں سے گئی تھی تو خود بھی وہ خوش نہیں رہ سکی۔ ساری زندگی مجھ سے اس گھر کے مکینوں کی باتیں کرتے وہ اندر سے کتنا دکھی تھی، یہ بات میں ہی جانتی ہوں۔ کینسر سے لڑتے ہوئے بھی ان کی آخری وصیت یہی تھی کہ میں پاکستان جاؤں، ان سب سے آپ سب سے معافی مانگو اس غلطی کی جو ہوا ان سے تھا، اور بھگتا ہمارے پورے گھرانے نے ہے۔ میں بس یہی درخواست لے کر اپنی ماں کا وفد بن کر آئی ہوں کہ ان کے لیے اتنی سزا بہت تھی جو انہوں نے بھگت لی۔ اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کر دی جائے، نہ کہ اسے بد دعاؤں سے نوازا جائے۔ انہیں جس عدالت میں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئیں، اب اس عدالت سے انہیں بری قرار دیا جائے۔ اس نے اپنے پہلو میں گرے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور حقان کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کے بندے ہاتھوں کے پیچھے پیچھے چہرے پر تکلیف کے وہ اثار تھے جو خاقان امجد کو بالکل گونگا کر گئے تھے۔ ان آنکھوں میں اتنی طلب، اتنی التجا تھی جو ان کے دل میں تیر بن کر اتری تھی۔ ضبط میں اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ آپ کی مجرم تھیں، انہیں معاف کر دیں مسٹر خاقان، اب تو انہیں معاف کر دیں۔ جب وہ مر چکی ہیں، زندگی کے سبھی باب ان پر بند ہو چکے ہیں، ساری خوشیاں حرام ہو چکی ہیں، اب تو انہیں معاف کر دیں مسٹر خاقان۔ خاقان بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگ گئے تھے۔ خزینہ مزید وہاں رک نہیں سکی تھی اور تیزی سے وہاں سے باہر آ گئی۔ سعد اس اضطراب میں کھڑا انہیں روتا دیکھ رہا تھا جو ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ باہر نکلا تو اس نے خزینہ کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت اسے اکیلے پن کی ضرورت تھی، اسی لیے سعد اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ عرشیہ خاتون، جنہیں بڑے بچے سب امی جان ہی کہا کرتے تھے، بھلے وہ کسی کی ساس تھی، دادی تھی، پھپھی تھی یا تائی، لیکن تھی وہ سب کی امی جان۔ اپنی ان کی 5 اولادیں تھیں جن میں 4 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے طارق امین جن کے 2 بچے سعد اور دعا تھے، پھر ناصر امین جو سید اور ولید کے ابا تھے، ان سے چھوٹے شہزاد امین جو وردہ اور انشا کے ابا تھے، اور سب سے چھوٹے یاسر امین تھے جن کی ایک ہی بیٹی ایمان تھی۔ ان سب بھائیوں سے چھوٹی شہرینہ تھی جو انگلینڈ مقیم تھی، اور اب ان کی بیٹی خزینہ پہلی بار پاکستان ملنے آئی تھی۔ خاقان امجد عرشیہ خاتون کے بھانجے تھے جنہیں بہن اور بہنوئی کی وفات کے بعد عرشیہ خاتون نے ہی اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ جائیداد کے نام پر ان کی سرگودہ شہر میں مالٹوں کے باغ تھے جن کی آمدن اب عرشیہ خاتون کے پاس ہی آتی تھی، سو انہیں مالی پریشانی کبھی نہیں دیکھنا پڑی۔ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی تھی کہ اپنے بچوں اور بانجے میں کوئی تفریق نہ کرے، لیکن پھر وہ ہوا کہ انہیں بانجے اور اپنی اولاد میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑا۔ خاقان کی خواہش پر انہوں نے شہرینہ سے اس کی نسبت طے کرنے کی بات کی تھی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش ہوئی تھی۔ خاقان بھائی کو میں نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں امی جان، میرے لیے تو میرے 5 بھائی ہیں، میں نے 4 بیٹے پیدا کیے ہیں، 5واں پالا ہے، پیدا نہیں کیا، وہ تمہارا کزن ہی ہے، اور مجھے یہ رشتہ اس لیے پسند ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو گی ہمیشہ۔ خزینہ نے ایک اچھی بیٹی بن کر ماں کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ یوں گھر کے افراد جمع ہوئے اور دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ ابھی منگنی کو چند ماہ گزرے تھے کہ خاقان کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ ٹانگوں سے وہیل چیئر پر آ گئے۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، عرشیہ خاتون نے اسے زندگی سے بھرپور نوجوان کو تسلی دی تھی جو اب زندگی کو ایک سزا سمجھنے لگ گیا تھا۔ کتنی جلدی؟ 6 ماہ، سال، 2 سال؟ کب امی جان؟ وہ صحت یابی کے لیے بے چین تھا، اپنی ٹانگوں جیسی نعمت کو واپس پانے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ عرشیہ خاتون اس کی حالت پہ بے چین ہو رہی تھی۔ اسے ہسپتال سے گھر آئے ہوئے بھی 3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن حالت میں سدھار دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جلد، بہت جلد۔ مایوسی سے سائے پٹکتے ہوئے وہ چلایا تھا، وہ جلد کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں آئے گی۔ تم مایوس ہو رہے ہو میرے بچے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے سے جھانکتے شہرینہ نے سہم کر خاقان کو دیکھا تھا جو مایوسی سے زیادہ جنونی ہو رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے دھیان بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ اپنانے کو کہا تھا۔
अर्शिया खातून के बहुत इसरार पर उसने किताबों से दोस्ती कर ली, दोस्ती की अकाली फरार का रास्ता तलाश कर लिया, लेकिन जो मायूसी उसके अंदर तक उभरी थी वो मदम नहीं हुई। किताबें दिल बहला रही थी, सोचने ही बदल गई थी। उसने बहुत सी नफ्सियाती किताबों का मुतालिया शुरू किया तो अजीबोगरीब बातें करने लगा, अजीबोगरीब से तजुर्बे करने लगा, कभी रूह बुलाने का अमल करने लगा, कभी काले जादू पे बातें करने लगा। अर्शिया खातून मजीद परेशान हो गई। वो ना उम्मीद तो नहीं था ही, अब मुशरिकाना हरकत पर उतर आया था जिससे उसकी ज़हनी हालत मुतासर होने लग गई थी। वो ऊट पटांग किस्म के दावे और मजनू नाना गुफ्तगू करने लगा था। मैं रूहों से बातें कर सकता हूँ, वो मुझे सब बताती हैं। दीन मोहम्मद के कान में उसने ये राज अफशा किया था। मेरा एक्सीडेंट भी एक बदरू ने करवाया है, वो कब से मेरे पीछे पड़ी थी, जब मैं काबू ना आया तो उसने मुझसे बदला ले लिया। दीन मोहम्मद डर गया था। मैंने काला जादू सीखने का तय किया है ताकि दुनिया मेरी मुट्ठी में आ सके। दीन मोहम्मद वहां से भाग गया था। उसने सारी बातें अर्शिया खातून को बताकर नमक हलाल किया था। अर्शिया खातून ने उसके डॉक्टर से बात की थी जिन्होंने ऐसी किताबों के मुताले पर पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने दीन मोहम्मद से कहकर उसकी सारी किताबें फेंकवा दी, उसे सख्ती से तनबिया की, मैं ऐसी किसी किताब और इल्म को तुम्हारे दूर पड़े से भी गुजरता ना देखूं। तो फिर आप भी वादा करें कि शायरी को जल्द मेरी जिंदगी में शामिल कर देंगी। उन्होंने तो फक्र से उसे देखा, वो बांझा था, लेकिन शरीना भी तो इकलौती बेटी थी, किसी गैर महफूज मुस्तकबिल के हवाले उसे कैसे कर देती। वो उन्हें बगौर देख रहा था। फैसला मुश्किल हो गया था, है ना मम्मी? फैसला मुश्किल हो गया है तो कह दे अम्मी जान। वो वादा किए बिना ही लौट गई थी। खाकान अब संजीदगी से इस ताल्लुक के बारे में सोचने लगा था। पहले और अब के हालात में फर्क आ गया था, और जब फर्क आ जाए तो पहले वक्तों के फैसले नए वक्त में सादर नहीं किया करते। तो मुझसे डरने लगी हो शरीना? लोन में मौसम का मजा लेती शरीना व्हीलचेयर की आवाज पर सहम गई थी। उसने इस सवाल पर नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा? उसने इस बात में सर हिलाया। वो अब उससे बात करते डरती थी, बस सर हिलाने पर इत्तेफाक कर लिया करती थी कि उसके कहे किसी भी जुमले पर वो खुद पे इख्तियार न खो दे, इस पर चलाने ना लग जाए। अगर मैं ठीक ना हो सका तो क्या होगा? ये सवाल तो इसे अब दिन रात ड्राई रखता था। शरीना ने खामोशी से उसे देखा तो वो पागलों की तरह हंसने लगा। तुम मुझे छोड़ दोगी ना? शरीना खौफ से झुरझुरी लेकर अंदर भाग गई। वो अब पत्थर सा बना मजीद उलझ गया था। अगले हफ्ते ही वो अपने ताया हमीद के घर कराची चले गई और वहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो घर लौटने से भागती थी, वो खाकान का सामना करने से भागती थी। छुट्टियां वो किसी न किसी कोर्स की नजर कर देती ताकि घर जाने से बच सके। फोन पर बात करते कतराती थी कि कहीं फोन पर वो ना उठा ले। इस बार की छुट्टियों में तुम घर आ रही हो? मैं मर्जी नहीं पूछ रही, इतला दे रही हूँ। अर्शिया खातून ने उसके बदले में अंदाज समझ रही थी। उसने बेबसी से फोन रख दिया। माँ का फैसला टालते डर लगता था। चुपचाप सामान बांधा और इस्लामाबाद चली आई। वो घर आई तो खाकान का अंदाज कुछ बदला था। हालत वही थी लेकिन वो खुश दिखाई दे रहा था। इसके बचपन का एक दोस्त इन दिनों इंग्लैंड से पाकिस्तान आया था, उनके घर आकर ठहरा हुआ था। बड़ी पुरअसर शख्सियत का मालिक था। उसे कोई सहर आता था जो वो हर आते जाते पर चुपके से फूंक देता था। मिनटों में रोते को हंसा दिया करता था, हर किसी को गर्विदा बना लिया करता था। उनकी संगत में ही खाकान बेहतर महसूस करने लग गया था। और फिर खजीना 3 दिन से बढ़कर 3 हफ्ते रह ली। ना कोई पढ़ाई आड़े आई ना कोर्स। दाऊद ने सबके साथ उसे भी मुट्ठी में कर लिया था। तुम खाकान जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार लोगी? चाय पीते हुए उसने गेट से बाहर कच्चे पके रास्तों को देखते पूछा था। वो जल्द इस मंजर को पेंट करेगा, यही सोच रहा था, और यही सोचते उसने खजीना से पूछा था। खजीना से यह सवाल पूछा नहीं गया था, उसे खुद से पूछने की तरगीब दिलाई गई थी। और उसी रात खजीना ने बहुत खामोशी से इस सवाल को सैकड़ों बार गर्दान दुड़ाई थी। ना चाहते हुए भी वो खाकान का मुआजना दाऊद से कर रही थी। और सुबह फजर की अजान के साथ ही वो अर्शिया खातून की जायनमाज से पीछे उनके जूतों में बैठ गई।
जिन्हें अर्जियां देना हो इन्हें आजिज़ी दिखाना पड़ती है। वो इसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। सलाम के बाद दुआ मांगते उन्होंने उस पर पढ़कर फूंका था। उसे अल्लाह की अमान में दिया था। अम्मी जान, मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन यहाँ रहने का मेरा दिल नहीं चाहता। उनकी गोद में सर धरे वो कह रही थी। उनका दिल हौल रहा था। जब औलाद ऐसे अल्फाज पे पनाह ढूंढ ले तो माओ को समझ जाना चाहिए कि एक बड़ी बात होने जा रही है। आप माँ है मेरी, फिर मुझे इस खौफ से बचा लें जो मुझे सोने नहीं देता। वो खुद भी खाकान से कहीं ज्यादा पुरुम्मीद नहीं थी, लेकिन यह रिश्ता खत्म करना उसकी रही सही उम्मीद भी तोड़ डालना था। वो ऐसा जुल्म चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी। वो दोस्त की आने से बहुत खुश है। वो उन्हें बताना चाहती थी कि वो भी बहुत खुश है, लेकिन जब वो जाएगा तो क्या होगा। पहले से बेहतर होता जा रहा है। वो उसे उन अल्फाज में तसल्ली दे रही थी जिसका उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। शरीना ने उनकी गोद से सर उठाकर उनकी आंखों में देखा, फिर उनके सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, इल्तिजा, मिन्नत, गुजारिश, रहम की अपील। वो इतना कुछ कैसे इन आंखों में बाल लाई थी जो अर्शिया खातून को तड़पा गया था। फिर उन्हें उसकी आंखों में कुछ और भी दिखाई दे रहा था, किसी की मोहब्बत का रंग, और बस इस रंग ने उन्हें डरा दिया था। वो पूछ नहीं सकी कि वो कौन है जिसके लिए वो हाथ जोड़ने पर आ गई है। मैं सारी जिंदगी एक मजबूत औरत रही हूँ, मुझे कमजोर मत करो। उसके बंधे हाथ उन्होंने नीचे कर दिए थे। जाए नमाज उठा ली थी, जूते पहन लिए थे। शरीना वहीं बैठी रह गई थी, और वहां बैठे रहने से उससे अपनी औकात भी समझ आ गई थी और उनका फैसला भी। तुमने जो पूछा था उसका जवाब नफी में है, तो बताओ कि अब मेरे लिए क्या कर सकते हो। शाम वो पगडंडी पर ढलते सूरज का मंजर पेंट करते हुए दूर खड़ी, बाहर से उदास और अंदर से भागी लड़की को देख चुका था। जो तुम कहोगी। अपना अगला स्ट्रोक लगाते हुए उसने उसे देखे बिना कहा था, तो मुझे ले जाओ यहाँ से। बुश वहीं छोड़कर वो इसकी तरफ मुड़ा था। मैं अम्मी जान से बात कर सकता हूँ, मैं काट चुकी हूँ, वो नहीं मानेंगी। वहीं एक मट्टी की ढेरी पर बैठे हुए उसने उसकी पेंटिंग को बगौर देखा। सामने खड़े इस मर्द ने इस दान पांसी लड़की को की हिम्मत को दाद दी। वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी कहानी में मुझे जालिम मत बनाओ। शरीना ने आंखें सिकोड़े उसे देखा कि वो चाहता क्या था। उसकी तरफदारी कर रहा था या उसके खिलाफ जा रहा था, उसे उकसा रहा था या उसे खाकान के लिए मना रहा था। ठीक है, तो फिर तुम इस कहानी के हीरो बन जाओ, मेरी कहानी को खत्म समझो, क्योंकि मुझे उसकी कहानी के हीरोइन नहीं बनना। वो उठ गई, हाथ झाड़े और वापसी के लिए रास्ते पर मुड़ गई। वापसी का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह रास्ता वापस खाकान की तरफ नहीं जाता था। ये तो तय था। तुम क्या करोगी। वो जाती ही को रोकर खड़ा हो गया। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन वो कभी नहीं। इन बागी आंखों की वो सारी मनसूबाबंदी पा चुका था। 4 दिन बाद वो कराची वापस चले गई थी, और हफ्ते बाद उसके पीछे दाऊद भी कराची चला आया था। उसने छुपकर उसे निकाह किया था, और फिर वो 4 महीने बाद खामोशी से दाऊद के साथ इंग्लैंड चले गई थी। इंग्लैंड पहुंचकर उसने अम्मी जान को फोन करके सब बता दिया था। उनसे माफी भी मांग ली थी अगर वो उसकी मजीद कोई बात सुन लेती। फोन काटकर उन्होंने सबके चेहरे को बारी बारी देखा और नजरें वही चेयर पर बैठे खाकान पर जा रुकी। इस घर में कभी कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, और अगर कोई शरीना नाम की लड़की को जानता है तो अपनी याददाश्त को दुरुस्त कर ले। किस्सा उसकी मौत के ऐलान से तमाम हो गया था। हक्का ने यह सब सुनते ही जमीन पर थूक दिया था। अपनी टपकती रात को आस्तीन से पहुंचकर वो अर्शिया खातून को देखते हुए कह रहा था, इस थूक जितनी भी औकात नहीं है आपकी, जो आपकी बेटी आपको याद दिला गई है। शहजाद भाई का गुस्से में हाथ उठ गया था। अर्शिया खातून ने बेटे को रोक दिया। इसे कहने दो जो कहता है, ये गलत नहीं है, गलत मेरी तरबियत थी। अब ये सब तो सुनना मुझ पर फर्ज है। अब जितनी बड़ी बातें भी कर लें, सब छोटी हैं। जैसी छोटी हरकत आपकी लाडली कर गई है। वो उसे कहना चाहती थी कि अगर वो इतनी लाडली होती तो वो किसी की परवाह किए बिना उसे इज्जत से रुखसत करती, उसकी मर्जी से, जो वो सबसे छुपकर रात की तारीकी में उन्हें बताने आई थी। और वो आस्तीन का सांप हमें हंसाने इसीलिए आया था ताकि बाद में जी बढ़कर उला सके। खबीस की औलाद, मुझे पता होता तो मैं इसके मुंह पर कालक मल कर शाह अल्लाह दिता के गाड़ों में दफना आता। फिर वो बच्चों की तरह रोने लग गया। किसी ने उसे खामोश नहीं करवाया था, क्योंकि सब भी अंदर से रो रहे थे। अम्मी जान सब जानती थी, लेकिन मुझसे छुपाया। मुझे
बता क्यों ना दिया कि वो मुझे लूले लंगड़े का साथ निभाना नहीं चाहती थी। आप क्या है अम्मी जान, क्या है आप, एक अच्छी खाला और एक बुरी माँ, या एक अच्छी आदिल जो अपने फैसले करके उन्हें लुटाया नहीं करती? क्या है आप? मुझसे पूछे तो आज मैं आपको भी नहीं, सिवाय एक हारी हुई औरत के आप कुछ नहीं है। फिर हाकान सबसे खफा होकर पिछले कमरे का होकर रह गया था। उसने सबसे मिलना भी तड़ा कर दिया था। कोई उसे मिलने जाता तो वो बुत बना उसे देखता रहता, लेकिन कुछ कहता नहीं था। अपनी अपनी इज्जत का जनाजा उठाया भाई घर को इसी तरह छोड़कर वो सब लाहौर चले गए थे। बस खाकान वही का होकर रह गया था। वो माजी में जीना चाहता था। उसे मुस्तकबिल के किसी ख्वाब को पालने का शौक नहीं रहा था जिसके लिए वो हिजरत करता। अर्शिया खतून से पहले एक मजबूत औरत मशहूर थी, लेकिन इस दिन के बाद से वो पत्थर हो गई थी। और इस पत्थर औरत में तजाने तब पड़ी जब 18 साल बाद उन्हें शरीना की आवाज फिर से सुनाई दी थी। अम्मी जान, आपके दिल दुखाने की सजा मुझे मिल गई है। शरीना दाऊद कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। आप तो उसे माफ कर दें कि किसी भी वक्त फरिश्ते उसे इस कैद से आजाद कराने आ जाएंगे जो वो इतने सालों से काट रही है। दाऊद कोई बहुत अच्छा शोर साबित नहीं हुआ था। वो वैसा ही शोर था जैसे अमूमन बाग जाने वाली लड़कियों के हुआ करते हैं। बाग जाने के ताने देने वाला, हर दूसरी औरत पर आशिक हो जाने वाला। ये शुक्र था कि वो उसकी बेटी का ख्याल कर लेता था। बहुत अच्छा ना सही, लेकिन बाप का थोड़ा बहुत हक अदा कर ही देता था। शरीना की काल का अर्शिया खतून ने किसी से जिक्र नहीं किया था। वो एक मरती हुई बेटी को बस इतना कहकर सुकून दे गई थी कि वो इससे नाराज नहीं है, बस इसके ऐसे एकदम से दुखी थी। इससे ज्यादा वो एक जिंदगी हारती हुई औरत के लिए क्या कर सकती थी। फिर चंद माह बाद उन्हें खजीना की कॉल आई थी कि वो पाकिस्तान आना चाहती है। वो इनसे इजाजत मांग रही थी कि वो माँ के घर आ सकती है, इनके रिश्तों से मिल सकती है। शरीना कहाँ है? उन्हें किसी अनहोनी का खदशा हुआ था। वो फौत हो चुकी हैं। अर्शिया खतून वही सोफे पर डे गई थी। जवान बेटी की लाश बूढ़ी माँ के नातवा कंधे कहाँ उठा सकते हैं। अम्मी जान, मैं मर गई तो क्या आप तब भी मुझे माफ नहीं करेंगी? सालों बाद आखिरी और पहली बार के फोन में उसने उनसे पूछा था, जिसका जवाब वो देते देते रह गई थी। काश दे दिया होता। वो बिल्कुल चुप हो गई थी। खजीना को लगा राब्ता टूट गया है। 2 महीने होंगे नानी। अर्शिया खतून ने कड़प से आंखें बेच ली। मुझे बहुत दर्द है अम्मी, दुआ ही कर दें, शायद थोड़ा कम हो जाए। सुना है माँ की दुआएं औलाद को एक मंजो हुए तीर अंदाज की तीर की तरह जाकर लगती हैं। कर देगी? वो रोते हुए पूछ रही थी। उस दिन उनका दिल उसकी तकलीफ पर तड़पा था, आज कट गया था। इस दिन के बाद से वो अपनी अलमारी में छुपी उसकी सारी तस्वीरें निकालकर रोती रहती थी, लेकिन छुप कर। भागी हुई बेटी की माँ 20 साल बाद भी छुप कर रोया करती है। इज्जत का जनाजा कभी दफन नहीं होता, ये हमेशा हमारे कंधों पर सवार रहता है। उन्होंने किसी से भी इसकी वफात का तज़किरा नहीं किया था। जिस खबर को वो बरसों पहले सुना चुकी थी उसे फिर से क्या दोहराती। 2 हफ्ते बाद उसकी वापसी की फ्लाइट थी और वो उदास थी। एक अरसे के बाद इतने रिश्तों को इकट्ठे देखा था, अब दूर जाना था तो उदासी लाजमी थी। फिर सबके रवैये से तो लगता था कि वो मम्मी को माफ कर चुके हैं, लेकिन दिल से बुला नहीं सके। आप हमेशा यही बैठी मिलती हैं मुझे। उसे बुरा बरगद बेहद पसंद था। वो अब भी इसकी घनी छांव में सड़क किनारे बैठी सियाहों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता देख रही थी, और आते जाते सियाह इस मशरकी मगरिब के हसीन इम्तिजाज को अकेले बैठा देखकर हैरत से गुजर रहे थे। मुझे ये जगह पसंद है। अच्छे से ओढ़ी गई शाल को उसने मजीद लपेट लिया। नाक की लौंग सूरज की रोशनी में खूब चमक रही थी। बस यही जगह। उसने ठंडी हवा बड़ी और शलवार कमीज में मलबूस साथ को देखा, जो वो मुल्क के हुलिया से खासा मुख्तलिफ लग रहा था। मैं अगले हफ्ते वापस जा रही हूँ। ये बात अभी तक उसने नानी को भी नहीं बताई थी, लेकिन उसे बता रही थी। इतनी जल्दी? वो हैरान हुआ था। सबसे यही सुनने में आया था कि वो 2-3 माह के लिए रहने आई है। जो जख्म में मिटाने आई थी वो इतनी कोशिश के बावजूद वही की वही है, तो अब रुकने का जवाज नहीं बनता। अंग्रेजी में उसने रवानी से कहते साथ को देखा था, जो अब उसके बराबर बैठ गया था। पता है जब मैं 9 साल का था तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, सबसे बहुत बदतमीजी करता था।
سب کا بہت دل دکھاتا تھا، اور یہ سب کرنے کے بعد جب میرا غصہ اترتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ سب میرے ساتھ فوراً ہی اچھے ہو جائے، سب بھول بھال جائیں جو میں نے کہا، جو میں نے کیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی اس عادت پر کسی طرح سے قابو پا لوں، لیکن میں ہر بار فیل ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن پاپا نے مجھے ایک کہانی سمجھائی جو دادا نے انہیں سمجھائی تھی، لیکن بابا نے مجھے سنائی نہیں تھی بلکہ سکھائی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ بابا مجھے گھر کے پیچھے لے گئے تھے جہاں لکڑی کی ایک بڑی سی بار لگی تھی۔ پھر مجھے کہا کہ سادی، تم جب بھی کسی سے بدتمیزی کرو، کسی پر اپنا غصہ نکالو یا کسی کا دل دکھاؤ تو یہاں ایک سوراخ کر دینا۔ ہر ہفتے تم ان سوراخوں کو گننا اور اگلی بار کوشش کرنا کہ ان سوراخوں کی تعداد کم ہو۔ اگر سوراخ کم ہوتے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا غصہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر تم نے یہ سب کیا؟ خزینہ نے اشتیاق سے پوچھا تھا، حالانکہ وہ نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ یہ کہانی اسے کیوں سنا رہا ہے، لیکن بس ایک تجسس تھا۔ سعد نے اس بات میں سر ہلایا، ذرا سا مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں ہر بار ایسا ہی کرتا تھا، غصہ کرتا تو بھاگ کر ایک سوراخ کرتا، بدتمیزی کرتا تو بھی، اور کسی کا دل دکھاتا تو بھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہر ہفتے سوراخوں کی تعداد کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ سال بعد وہاں میں نے ایک سوراخ بھی نہیں کیا۔ وہ اب خزینہ کو دیکھنے لگا۔ پھر بابا مجھے اس بار کے پاس لے گئے اور شاباش دی کہ میں نے اپنی ایک گندی عادت پر قابو پا لیا ہے۔ لیکن جانتی ہو پھر بابا نے کیا کہا؟ خزینہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ سادی، تمہیں اب کیے گئے سوراخوں کو مٹانا ہے۔ خزینہ اب کی بار چونکی تھی۔ میں نے کہا، بابا میں بھلا کیسے یہ سوراخ مٹا سکتا ہوں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا میرے بیٹے، کہ جب تم کسی کا دل دکھاتے تھے تو اس بار میں ایک سوراخ کرتے تھے۔ آج یہ بار کتنے سوراخوں سے بھر چکی ہے جنہیں تم ختم نہیں کر سکتے۔ ایک سال کے اندر اس میں اتنے سوراخ ہو گئے ہیں کہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ سادی انسان کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جسے جب ہم دکھاتے ہیں تو وہاں ایسے ہی سوراخ بنتے چلے جاتے ہیں جو وقت گزرنے پر بھی بڑھتے نہیں ہیں، نہ ہی مٹتے ہیں، بلکہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ خزینہ نے گہری سانس لی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ کہانی اسے کیوں سنائی جا رہی تھی۔ پھپھو یہاں سے کتنے دلوں میں سوراخ کر کر گئی تھی خزینہ، جو وقت کے ساتھ بڑے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بڑھ نہیں سکتے۔ تمہیں یہ بات سمجھنا چاہیے۔ پھپھو یہاں کتنے دلوں میں سوراخ کر کر گئی تھی خزینہ، جو وقت کے ساتھ بڑھ نہیں سکتے، وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بڑھ نہیں سکتے۔ تمہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جتنا تم کر سکتی تھی تم نے کیا، اب باقی اللہ پر چھوڑ دو جو دلوں کا حال بدلتا ہے۔ یہ سوراخ وہی بڑھے گا کیونکہ یہ وہی بڑھ سکتا ہے، انسان نہیں۔ خزینہ نے ایک زخمی سی مسکراہٹ سے سعد کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے گرد چادر کو اچھے سے لپیٹا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کا جو کام تھا وہ اس نے کر دیا تھا، آگے کا کام اس کا نہیں تھا۔ جس کا تھا اسے ہی کرنا تھا، اسی پر چھوڑنا بہتر تھا۔ وہ حویلی کے راستے پر واپس جا رہی تھی، آہستہ آہستہ مطمئن سی ہو کر۔ مغرب ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سعد نے ڈوبتے سورج کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ صبح انہیں حویلی سے واپس لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ ان کا شاہ اللہ دتا میں قیام بس اتنا ہی تھا۔ اگلی صبح وہ سب اپنا سامان گاڑیوں میں رکھوا رہے تھے۔ خزینہ وہیں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی ان کی لاہور کے لیے روانگی میں وقت تھا جب اس نے سامنے سے وہ وہیل چیئر چلا کر اپنی طرف آتے خاقان کو دیکھا۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس 1 ماہ میں اس نے کبھی انہیں باہر نکلتے کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب خود باہر نکلے تھے بلکہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان تک آئی تھی تاکہ ان کی چیئر کو چلا سکے، لیکن انہوں نے روک دیا۔ مجھے اس بوجھ کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور قریباً اتنا ہی عرصہ تمہاری ماں کو گئے ہوئے ہوا ہے۔ تمہارے باپ کے ساتھ باغی ہوئی ماؤں کی اولاد کے سر ندامت سے جھک جایا کرتے ہیں۔ وہ کبھی فخر سے سر اٹھا کر نہیں چل سکتی، وہ کبھی عزت کی بات نہیں کر سکتی، وہ کبھی باکردار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ انہیں اسی پیمانے سے ماپا جاتا ہے جو ان کی ماں پیچھے قائم کر کر جاتی ہے۔ اتنے سالوں میں میں نے صرف یہی سوچا کہ اگر وہ یہاں ہوتی تو کیا ہوتا، اور یہاں نہیں تھی تو کیا ہوا۔ سچ یہ ہے کہ وہ یہاں ہوتی تو میری اس مزدوری کے ساتھ ذہنی مریض بن چکی ہوتی۔ خود نہ بنتی تو میں بنا دیتا۔ جو مرد خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اسے ذہنی اذیت دے کر ہی نیم پاگل کر دیتا۔ گھر تو میرا ٹوٹ ہی جانا تھا تو کیا اچھا نہیں ہوا کہ بنا ہی نہیں؟ کم از کم اس کا گھر تو بن گیا۔ لیکن
پھر بھی میں خود کو سزا دینا تڑک نہیں کر سکا، شاید اس لیے کہ خود ترسی کا شکار ہر انسان اپنے ساتھ یہی کرتا ہے۔ وہ خود ترسی کے ساتھ خود اذیتی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس پر ترس کھائے ہر لمحے ہر پل، اور جب دنیا اس فرض سے چوک جاتی ہے تو وہ خود کو اذیت دینے کا فرض نبھانے لگتا ہے۔ وہ سچائی ہے جو تسلیم کرتے ہوئے بھی میں کبھی خود سے نہیں کہہ سکا، لیکن آج تم سے کہہ رہا ہوں۔ ہم اپنوں سے سچ بولتے ڈرتے ہیں، غیروں سے بآسانی بول لیتے ہیں۔ کزینہ کو اسی پل ان پر ترس آیا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کس کی غلطی کی سزا خود کو دی تھی، اپنی ممی کی یا نانی کی۔ تمہاری ماں کو میں نے کب کا معاف کر دیا، دعا کرو کہ میں خود بھی معاف کر سکوں۔ پتہ نہیں، دعا کرو کہ میں خود کو بھی معاف کر سکوں، پتہ نہیں میں کب خود کو معاف کروں گا۔ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس سے محبت کی اور محبت کر کر حکومت کرنا چاہیے۔ کزینہ انہیں بس دیکھ کر رہ گئی۔ عرشیہ خاتون دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اپنی لاٹھی ٹپکتے ان کے قریب آ پہنچی تھی، لیکن ظلم امی جان نے بھی کم نہیں کیا۔ میں لڑکا تھا تو مجھے میری محبت دینے میں جلدی دکھائی، وہ لڑکی تھی تو اسے اس کی محبت دینے میں دیر ہی کر دیتی، لیکن دیتی تو مجھے کہتی تو کہ وہ چلنا چاہتی ہے، میں اس قابل نہیں رہا کہ میں اس کے ہمراہ چل سکوں، تو میں خود ہی ہٹ جاتا اور اسے جانے دیتا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمارے ساتھ چلو خاقان، ہمیشہ سے وہ یہی چاہتی تھی، ہمیشہ اسے یہی کہتی تھی، وہاں رہو یا یہاں رہو کیا فرق ہے؟ میری زندگی اب شاید ہی کوئی تبدیلی قبول کرے۔ اپنی ویل چیئر واپس موڑ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی راہ داری میں غائب ہو گیا تھا۔ لاہور والا گھر ممی کے انگلینڈ جانے کے بعد خریدا گیا تھا، سو نہ اس نے کبھی تصویروں میں دیکھا نہ ہی ممی نے۔ اس گھر میں اس کے سب ماموں اور ان کے بچوں کے کمرے تھے، سوائے اس کی ممی کے۔ ٹھیک ہی تھا، جب وہ سب دروازے بند کر کے گئی تھی تو گھر میں کمرے کیوں ان کے نام کے بنوائے جاتے؟ اس کا سامان انشا اور وردہ کے مشترکہ کمرے میں رکھوایا گیا تھا۔ رات وہ سب سفر کی تکرار سے جلدی لیٹ گئے تھے۔ وہ باہر لون میں کسی کی فون کال سن رہی تھی اور شاید رو رہی تھی۔ وردہ نے اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، جب وہ کمرے میں لوٹی تو اس کی محترم آنکھیں بھی اس بات کی چگلی کھا رہی تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، 1 مہینے بعد بھی وہ ان کے لیے اجنبی ہی تھی، اپنے راز اپنے تک رکھنے والی خاموش اور پراسرار۔ صبح جب وہ نماز کے لیے جاگی تو وہ ہنوز اپنے بستر سے غائب تھی۔ انشا نے ناگواری سے وردہ کو دیکھا۔ اب کیا وہ بدروح اس کا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئی ہے؟ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ غصے سے بڑی باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ قطعاً اسے ڈھونڈنے کا نہیں تھا۔ وہ سیدھی امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وردہ نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اسے پلے دھکیل کر آگے بڑھ گئی۔ جب تک وردہ سب کو جگا کر امی جان کے کمرے میں لائی تھی، وردہ انہیں ساری بات بتا چکی تھی۔ امی جان خاموشی سے اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں اس کی بات سنی تھی، لیکن کہاں کچھ نہیں تھا۔ امی جان پہلے سے جانتی ہیں یہ سب۔ سعد نے آگے بڑھ کر انشا کو دیکھتے بتایا تو وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ سر کھجانے لگا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس سے پہلے معاملہ خراب ہو کسی بڑے کو بتانا ضروری ہے، مل جائے گی یہی کہیں ہوگی۔ امی جان کے پرسکون انداز پر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ نانی نواسی دونوں بے حد پراسرار تھیں۔ اتنے میں شمشیر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور ہوائیاں ایسی اڑ رہی تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ رہا ہو۔ بڑی بی بی، وہ مہمان بیٹی ہے نا، وہ کچن میں فرش پر گری پڑی تھی۔ سب چونکے، کچھ کے منہ کھل گئے۔ امی جان نے ان سب کو آبرو چکاتے ایسے دیکھا جیسے کہتی ہو میں نہ کہتی تھی مل جائے گی۔ میں پانی پینے گیا تھا تو انہیں کچن کے پچھلے دروازے کی طرف گرا دیکھا۔ جھنجھوڑا تو اٹھ کر بیٹھ گئی، حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عرشیہ خاتون نے ساری اس بات میں ہلاتے، تسبیح کے دانے گراتے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اندیا دے دیا۔ اپنی جانب سے وہ بڑی خبر لایا تھا۔ مالکن کے ایسے تاثرات دے کر کچھ حیران سے واپس مڑ گیا۔ کیا کل رات کو کوئی بات ہوئی تھی جس پہ وہ ڈسٹرب تھی؟ انہوں نے سب کو دیکھا، پھر خاص طور سے انشا اور وردہ کو، کیونکہ وہ ان کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ رات کو کسی سے فون پر بات کرتے رو رہی تھی، پھر آ کر سو گئی۔ ہم نے بھی کچھ نہیں پوچھا کیونکہ اس نے بتانا تو تھا نہیں۔ انشا نے جٹ سے سچ بول دیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر تسبیح ایک طرف رکھ کر بولی، جب وہ ذہنی طور پر الجھی ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتی ہے تو وہ نیند میں چلنے لگتی ہے۔ اس کی یہ بچپن کی عادت ہے۔ ان سب کے منہ
ہائے والے انداز میں کھل گئے. اتنی سی بات تھی اور وہ کیا کیا کہانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. قصہ کسی بدرو کا نہیں تھا کہ زینہ اپنی ذات میں بدرو نکلی تھی جسے سوتے میں چلنے کی بیماری لاحق تھی. جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگی ہے. اس انکشاف ساتھ کو چھوڑ کر سب شاکڈ رہ گئے تھے. اس نے امی جان پہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، نہ ہی یہ پوچھا کہ انہوں نے اب تک اتنی بڑی بات سب سے کیوں چھپائی. پھپھو فوت ہو گئی ہے؟ ہلکی سی بڑبڑاہٹ چند دے کے منہ سے نکلی. 6 ماہ ہو گئے ہیں. امی جان کی ایسی بات پہ انہیں ایسے دیکھ رہے تھے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو. اتنی بڑی بات وہ انہیں اب بتا رہی تھی، وہ بھی ایسی پرسکون ہو کر. اب تم لوگ جاؤ یہاں سے اور مجھے عبادت کرنے دو. سب واپس پلٹ گئے تھے اور سید وہیں کھڑا تھا. جیسا کہ اب خزینہ کی بڑی آپ ہی ہیں تو میں آپ سے ہی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں اسے پسند کرتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو. عرشیہ خاتون اس کی ایسی جسارت پر کچھ حیران تو ہی لیکن بس اسے خاموش نگاہوں سے گھورتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پائیں، میں تو خزینہ کی بڑی ہوں لیکن تم اپنے بڑے کیوں بن رہے ہو تاکہ آپ میرے بڑوں سے بات کریں. خامخواہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے واپس پلٹ گیا. وہ عرشیہ خاتون کے کمرے میں بنا چاپ کیے داخل ہوئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی. دعا کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی، چادر میں منہ چھپائے اپنے بہتے آنسو دنیا سے چھپا رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے سینے میں کتنے راز چھپا رکھے تھے. اسے اپنی نانی پر ترس آیا، اس ماں پر ترس آیا جس نے 20 سال سے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا اور اب وہ کبھی اسے دیکھ نہیں سکتی تھی. نانی نے دعا مانگ کر مڑ کر اسے دیکھا جو ان کے بستر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، بیڈ شیٹ پر نادیدہ لکیریں بنا اور مٹا رہی تھی، کپ کپاتے لبوں کو بیچتے خود پر ضبط کی کوشش کر رہی تھی. انہیں وہی صبح یاد آئی جب شرینہ ان کے پاس آئی تھی. میں واپس جانا چاہتی ہوں نانی. اتنا عرصہ گزار کر بھی وہ انہیں امی جان نہیں کہہ سکی تھی. تم مجھ سے پوچھ کر آئی تھی، اب پوچھے بنا جا رہی ہو تو تم اتنی بڑی ہو گئی ہو. وہ چاہتی تھی کہ وہ انہیں بڑا سمجھے، بڑا سمجھ کر مان دے. جو رشتے کل تک نہیں بن سکے انہیں اپنا بنا لیا جائے. میں پوچھنے ہی آئی ہوں. وہ اٹھ کر نیچے جائے نماز تک آ گئی تھی، ان کے سامنے نیچے بیٹھ گئی. نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ نانی اسے گلے لگا لے، ماتھے پر بوسہ دے، بالکل ویسے ہی جیسے ممی کو دیا کرتی تھی. اسے نانی سے ممی کی خوشبو آتی تھی. کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہتی انہیں اس کے وجود سے شرینہ کی خوشبو آتی تھی، اور کوئی راہ چلتے سے پوچھ لے تو وہ ہنس کر کہہ دے کہ یہ تو ان تینوں کے اپنے وجود کی خوشبو تھی جو انہیں ایک دوسرے سے آتی تھی. یہ تم پوچھ رہی ہو، بتا رہی ہو یا پوچھ رہی ہو؟ اور تم یہاں واپس جانے کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، تم یہاں رہنے کے لیے بھیجی گئی تھی خزینہ، تاکہ یہاں بس سکو. اس نے ناسمجھی سے نانی کو دیکھا. میں سب جانتی ہوں کہ تمہارا باپ وہاں کن مسائل میں الجھا ہے اور تمہیں اس نے یہاں کیوں بھیجا ہے. خزینہ بس انہیں دے کر رہ گئی. ایک راز ایک اور قبر سے نکلا تھا. میں جانتی ہوں کہ تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے جب تم بہت ڈسٹرب ہوتی ہو، اور کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ایسی حالت پر سکون سے سو بھی نہیں سکتی. خزینہ کی آنکھیں بڑھا گئی. عرشیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں تھام لیا. میں سب جانتی ہوں میری بچی، کیا نہیں. کبھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بڑھیا انجان ہے. خزینہ ان کے سینے سے لگ کر رو دی. ممی کی گود بالکل ان جیسی تھی. نانی پلیز ممی کو معاف کر دے، میری ممی کو معاف کر دے نانی پلیز. وہ اپنی جنت سے بھاگی تھی تو جنت نہیں پا سکی، بس آپ کو بتا نہیں سکی. عرشیہ خاتون کی آنکھیں بہنے لگی. وہ ان سے خود کو معاف کرنے کا کہہ رہی تھی. خود سے انسان بھلا کہاں ناراض رہ سکتا ہے؟ اپنی غلطی کے لیے تو انسان ہزاروں طویلیں گاڑ لیتا ہے. تمہیں کس نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ راضی بھی تو نہیں ہے. خفا تو خود سے ہوں کہ کیوں اسے واپس آنے کا نہیں کہا. کہا ہوتا تو وہ آج میرے پاس ہوتی. اتنی دور نہیں جہاں سے کوئی نہیں آتا. رشتوں سے ناراضگی کو اس نے روگ بنا لیا. ہمیں نہ ملنے کی سزا سنا کر چلے گئی. وہ ہوتی تو میں کہتی تم ہمیں معاف کر دو شرینہ. بیٹی کی موت نے انہیں دونوں بار ہی بدل دیا تھا. ایک وہ موت جو اس کے گھر سے جانے پر ہوئی تھی اور ایک وہ موت جو دنیا سے جانے پر ہوئی تھی. داؤد نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے خزینہ، اور وہ چاہتا ہے میں یہی تمہاری شادی کر دوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ فیصلہ تم خود لو. کہیں وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی. خزینہ اس کہیں سے آگے کی کہانی جانتی تھی. جو غلطی وہ بیٹی کی دفعہ کر چکی تھی وہ اب مار کر بھی خزینہ کی دفعہ دہرانا نہیں چاہتی تھی. نانی جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی. یوں ہی ایک بولا بسرا چہرہ اسی بات سے یاد آ گیا تھا جو اگلے پال دھندلا بھی گیا تھا.
کچھ چہروں کے لیے دل کمزور پڑ ہی جاتے ہیں، انہیں چہروں کے لیے پھر نظر کمزور کر لینا چاہیے تاکہ رشتے کمزور نہ ہو جائے۔ اسیت کیسا لگتا ہے تمہیں؟ نانی کو بس دے کر آ گئی تھی۔ خوشنودہ نے مجھ سے خود سے بات کی تھی۔ اسیت کی بھی یہی مرضی ہے، تم اپنی مرضی کا کہو۔ پھیکا سا مسکرا کر وہ نانی کے سینے سے لگ گئی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے نانی، میں تمہیں یہی رکھنا چاہتی ہوں اپنے پاس۔ شرینہ تو اتنی دور چلے گئی مجھ سے، اب تم نظروں کے سامنے رہو گی تو تم میں وہ چلتی پھرتی دکھائی دے گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے بیچے کہہ رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی انشا کو ایسا منظر، اس منظر کا پس منظر برا لگا تھا۔ وہ واپس چلے گئی تھی۔ کاش وہ جان سکتی کہ ممی نے اس کے لیے اقرار کے سوا کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا۔ جو درد وہ یہاں سب کو دے کر گئی تھی، خزینہ اس کی دعا بن کر لوٹی تھی۔ تم اسیت کے لیے کیسے مان گئی؟ اس گھر بلکہ اس دنیا میں کوئی لڑکا اس قابل ہے کہ اس کے لیے مانا جائے تو پہلے نمبر پر 7 طارق ہے اور سید شہزاد سب سے آ کر۔ خزینہ نے بغور انشا کو دیکھا تھا۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی انشا غصے سے بڑی بیٹھی تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ اسے سید یوں بھی سخت برا لگتا تھا، اور اب جبکہ وہ 7 کے مقابل آ گیا تھا تو زہر لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکی تھی۔ میری ترتیب شاید تم سے الٹ ہے، اس میں سرسری سا کہہ کر وہاں سے نکل جانا چاہا۔ عرشیہ خاتون سحر پیر کھانے سے پہلے یہ خوشنودہ کے کمرے کی طرف گئی تھی کہ انہیں یہ خوشخبری سنا سکے۔ عموماً وہ انہیں بلا لیا کرتی تھی، لیکن آج خوشی میں خود چل کر لڑکی کی نانی کے حق سے لڑکے کی ماں کو ہاں کرنے جا رہی تھی۔ دروازہ ساتھ لگا تھا لیکن مقفل نہیں تھا۔ اندر کی بنبناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ صرف اپنے اچھے مستقبل کے لیے میں اس گھر سے باغی عورت کی نفسیاتی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں جو آدھی رات کو نہ جانے کہاں منہ اٹھا کر چل پڑتی ہے، صرف اور صرف نیشنلٹی کے لیے، کیونکہ یوں میں بآسانی باہر سیٹ ہو سکتا ہوں، ورنہ میں اس جیسی لڑکی پر تھوکوں بھی نہ جس کی ماں کا ایسا شاندار ماضی رہا ہو۔ عرشیہ خاتون کا دل بند ہونے کو آ گیا۔ جس شاندار مستقبل کے خواب دے کر وہ خزینہ سے شادی کر رہا تھا وہ تو دور دور تک تاریکی میں ڈال گیا تھا، اور جب ان کا پوتا یہ حقیقت جانے گا تو اس گھر سے باغی عورت کی بیٹی کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ واقعی اس پر نہیں تھوکے گا۔ وہ وہیں سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دھندلاتی آنکھوں سے نیچے چلے آئی۔ سامنے سے آتے سعد نے بڑھ کر انہیں تھام لیا، انہیں سہارا دے کر وہ کمرے تک لایا۔ کیا ہوا ہے امی؟ کیا ہوا امی جان؟ اپنی مضبوط دادی کو ایسے ٹوٹا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سعد کو بغور دیکھا، راستہ صاف تھا، کھو تو انہوں نے دیا تھا، اب وہ پھر سے ٹھیک راستے پر تھی۔ اپنی ماں کو بھیجو میرے پاس۔ سر ہلاتا وہ حاجرہ کو بلا لایا تھا، خود جانے لگا تو عرشیہ خاتون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خزینہ اور سعد کیسے لگیں گے ساتھ؟ حاجرہ حیران پریشان سے سعد کو اور پھر انہیں دیکھنے لگی۔ سعدی تمہیں ایک ایسی عورت کی بیٹی قبول ہے جو برسوں پہلے ہمارے سروں میں خاک ڈال گئی تھی، جس نے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی اور پرواہ کی تو اپنے نفس کی بس؟ کیا ایسی عورت کی بیٹی کو کوئی عزت سے اپنا کر میرا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے؟ وہ رونے لگ گئی تھی۔ سعد نے انہیں خود سے لگا لیا تھا۔ میں نے کبھی شرینہ پھپھو کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ ٹھیک ہے کہ وہ آپ سب کو بتائے بغیر اس گھر سے چلے گئی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، لیکن جس وجہ سے کی تھی میں انہیں غلط نہیں سمجھتا امی جان۔ حاجرہ نے سعد کو روکنا چاہا۔ بچوں کا ایسے موضوع پر لب کھولنا اکثر بڑوں کو خفا کر دیتا ہے۔ وہ سب کی آنکھوں کا تارا تو تھا، تو اسے وہی رہنا چاہیے تھا، ٹوٹ کر گرنا نہیں چاہیے تھا۔ عرشیہ خاتون نے انہیں ٹوک دیا کہ اسے بولنے دے۔ ایک اپاہج مرد جن سے ان کی بس بات پکی ہوئی تھی، اگر وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا امی جان، اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے آپ نے گودوں پلے بانجے کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے پھپھو کو مجبور کیا کہ وہ خقان چچا سے شادی کرے۔ اگر آپ یہ زبردستی کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دیتی، داؤد انکل سے ان کی خود شادی کروا دیتی تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ انہوں نے اپنا حق مانگا تھا، جب آپ سب نے دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں ان کے قدم کو درست نہیں کہہ رہا، لیکن زیادتی آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ عرشیہ خاتون خاموش تھی کیونکہ اس بات کا احساس انہیں شرینہ کے جانے کے بعد سے ہی ہو گیا تھا۔ ہم اپنے تہیں سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گزری باتوں کو کوئی نہیں جانتا، ہمارے راز ہم تک ہی محدود ہیں، لیکن دوسرے حساسیات سے خالی نہیں ہوتے کہ رازوں کو سونگ نہ سکے۔ وہ گھر کا بچہ بلے تھا لیکن بڑوں کے سبھی راز سے واقف تھا۔ خزینہ کو کیوں شرینہ پھپھو کی بیٹی ہونے کی سزا ملے؟ شرینہ پھپھو اپنے اعمال کی آگ میں نہ صرف خود جلی ہیں بلکہ اسے بھی جلایا ہے۔ کب تک وہ بیچاری ان کی بیٹی ہونے کا تاوان ادا کرے گی؟ اولاد پہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جو اس کے حصے کا ہو۔
والدین کے حصے کا بوجھ ان کا دل مار دیتا ہے۔ عرشیہ خاتون نے بہت امید سے سعد کو دیکھا۔ تم خزینہ کو اپناؤ گے؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ وہ اس کے دل کی بات کو جانے بنا پوری کر رہی تھی۔ وہ واپس نہیں جا سکتی اب۔ داؤد کی ساری پراپرٹی قرض واپس نہ کرنے کی وجہ سے ضبط کر لی گئی ہے۔ وہ خود بھی وہاں سے قتل بھاگ رہا ہے۔ کچھ عرصے تک چھپتے چھپاتے پاکستان آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہے، یہ جان لو۔ سید کی گری ہوئی سوچ کے بعد وہ سعد کو سب بتا دینا چاہتی تھی کہ اگر وہ کسی امید پر ہے تو چھوڑ دے۔ خزینہ سے شادی کی صورت میں بس خزینہ ہی ملنا تھی، مزید کوئی خزانہ نہیں۔ آپ یہ وضاحت کیوں دے رہی ہیں؟ اس سب کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے دعائیں دیتے ہوئے اب وہ لیٹ گئی تھی۔ سعد حاجہ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ رات کے کھانے پر سب کے درمیان چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ عرشیہ خاتون کوئی بڑا فیصلہ کرنے والی ہیں۔ بچوں کی زبانی سب کو شرینہ کی وفات کی خبر بھی پہنچ چکی تھی، اس لیے گھر میں کسی کفیتی بنا کسی سے کچھ کہے سب اپنی اپنی جگہ اداس تھے۔ کھانے کے دوران بھی ایک عجیب بے چینی تھی۔ سعد اور حاجرہ پرسکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امی جان کیا اعلان کرنے جا رہی ہیں۔ ادھر خوشنودہ اور سید ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے کہ وہ یقیناً سید اور خزینہ کی منگنی کا اعلان کرنے جا رہی ہیں۔ خزینہ بوجھے دل سے کھانا کھا رہی تھی۔ ممی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی اتنی بڑی بازی نہ لگا کر گئی ہوتی تو آج حالات اس کے لیے مختلف ہوتے۔ شاید وہ بھی ویسے ہی اپنی مرضی اپنی پسند نانی کو بتا سکتی تھی، جیسے نواسیاں نانیوں کے کانوں میں جا کر اپنی مرضی چپکے سے بتا کر چپ ہو جاتی ہیں۔ میں سعد اور خزینہ کی شادی کر رہی ہوں۔ خزینہ نے پتھرائی نظروں سے عرشیہ خاتون کو دیکھا تھا۔ انہوں نے سید کی بات کی تھی تو سعد کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ سید کے ماتھے پر بال پڑے، وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے ساتھ وہ ایسی حق تلفی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی جان آپ سے میں نے خزینہ کے لیے بات کی تھی، سعد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ سعد چپ چاپ اپنا ناشتہ کرتا رہا، جیسے وہاں کسی اور کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ اس میں قطعاً دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ تم جس فائدے کی بنا پر خزینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ دودھ کی پراپرٹی اور بزنس سب کچھ قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بینک نے نیلام کر دیا ہے۔ وہ خود آج کل میں پاکستان پہنچنے والا ہے، اسی لیے جس پیسے اور نیشنلٹی کے خواب تم دیکھ رہے تھے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اور مجھے اپنی نواسی کا مستقبل ایسے ہاتھوں میں دینا جو اسے تحفظ دے سکے، اور ساتھ سے بہتر کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سید کرسی کو ٹھوکر مار کر وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بھی عرشیہ خاتون کے فیصلے سے نہ خوش نہیں تھا سوائے خزینہ کے۔ اس کے دل میں کیا پھنپ رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لون میں مصنوعی آبشار کے گرد لگے پتھروں پہ بیٹھ کر اچھلتے پانی کو دیکھتے وہ الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو اسے ساتھ سے کہنا تھے۔ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اس کی نظریں اس اچھلتے پانی پر جمی تھی۔ وہ دور کھڑا اس کی پرسوچ نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ شام کی چائے کے بعد اس نے خاص اسے وہاں بلوایا تھا۔ اگر وہ کسی محبت کے اظہار کی امید لگائے ہوئے تھا تو کچھ دیر میں اس کی اس امید پر وہ پانی کے ڈول بار بار کر انٹیرنے لگی تھی۔ میں اگر خود ہمت رکھتی تو نانی سے یہ بات کر لیتی لیکن میں ممی جیسی نڈر نہیں ہوں۔ لڑکیوں کی ایسی بے باکی اس معاشرے میں ساری زندگی کی سزا بن جاتی ہے، یہ میں نے ممی سے سیکھا ہے۔ سو بہتر ہوگا کہ تم نانی کو منع کر دو۔ سعد نے انگلستان کی سراج کماری کی ناک میں دمکتی اس لونگ کو دیکھا جو مصنوعی روشنیوں کو منعکس کر رہی تھی۔ وہ کیوں اسے ہمیشہ حیران کرنے کے لیے ہلتی تھی؟ تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو؟ وہ کیسے خوش ہو گیا تھا یہ سوچے بنا کہ وہ پیچھے کسی وعدے میں بندی بھی تو ہو سکتی ہے، وہاں پردیس میں کوئی راجکمار اس کا منتظر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کیسے اتنا بڑا خواب دیکھ ڈالا، اور تم اتنی آسانی سے کیسے مان سکتے ہو؟ کانچ سے سنہری آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ کوئی اور ہے جس کے لیے تم منع کر رہی ہو؟ خزینہ نے اسے ایسے دیکھا کہ وہ پاگل ہو، اسے پاگل بنا رہا ہو۔ میں تمہارے اور انشا کے لیے منع کر رہی ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ سعد نے آنکھیں چندیا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر ساری بات سمجھ آنے پر بے ساختہ کہکا لگایا۔ میں اور انشا، تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ We are just good buddies, okay؟ پھر وہ ہنستا چلا گیا۔ خزینہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے، اس نے خود انشا کو سعد سے فون پر چھپ کر بات کرتے اظہار محبت کرتے سنا تھا، پھر ان کی بے تکلفی کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ پھر وہ اسے جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ کیا وہ بھی سید کی طرح اس کی دولت کے پیچھے تھا؟ لیکن نانی دو ٹوک سب کو بتا چکی تھی کہ اس کی ساری جائیداد ضبط ہو چکی ہے۔ سعد نے اس کے چہرے پر بے یقینی کے رنگ ابھرتے دیکھ لیے تھے، اس لیے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم انشا سے تصدیق کر سکتی ہو
खजीना जानती थी ऐसा नहीं है। उसने खुद इंशा को साथ से फोन पर छुपकर बात करते, इजहार मोहब्बत करते सुना था, और फिर उनकी बेतकल्फी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। फिर वो इसे झूठ क्यों बोल रहा था? क्या वो भी सैयद की तरह उसकी दौलत के पीछे था? लेकिन नानी दो टोक सबको बता चुकी थी कि उनकी सारी जायदाद जब्त हो चुकी है। साथ ने उसके चेहरे पर बेयकीनी के रंग उभरते देख लिए थे, इसीलिए संजीदगी से उसे देखते हुए बोला था, तुम इंशा से तस्दीक कर सकती हो, मेरा मसला अब भी वही है, तुम बदलना चाहो तो मोस्ट वेलकम। बल्कि मेरा फैसला अब भी वही है, तुम बदलना चाहो तो मोस्ट वेलकम। बल्कि तुम यही मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वो तेजी से अंदर की जानी पड़ा था। सीढ़ियों पर जस्ट लगाते वो दाखिली दरवाजे से गायब हो गया था। उसकी नजरों से ओझल हो गया था। खजीना को इस रात का मंजर बिल्कुल सही से याद था, जब उसने खुद इंशा के मोबाइल पर 7 कॉलिंग जलते बुझते देखा था, और फिर इंशा के चेहरे की चमक, आंखों का रंग और मोबाइल लेकर तेजी से टेरेस पर निकल जाना, मुस्कुराते हुए मध्यम अंदाज में बात करना। सब मोहब्बत का इकरार ही तो था। वो इतनी बुद्धू तो नहीं थी कि समझ ना सके, अंधी नहीं थी कि वो देख ना सकती। मुश्किल 3 मिनट बाद साद इंशा को हाथ पकड़े ला रहा था। खजीना को बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके सामने उसे लाकर खड़ा किया तो हाथ छोड़ दिया। तो अब इस राजकुमारी को बताइए इंशा जी कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारा ठीक ठाक किस्म का चक्कर चल रहा है। देख वो खजीना को रहा था और क्या इंशा से रहा था। इंशा आंखें टपटपाते इन दोनों को देख रही थी। खजीना, मैं और सादी बस अच्छे दोस्त हैं, हमारे दरमियान ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। ना जाने तुम्हें क्यों लगा कि खजीना ने उसकी बात काट दी। इस रात तुम्हारे मोबाइल पर साद की कॉल नहीं आ रही थी। इंशा एक पल को ठटकी थी, फिर साद को देखा, वो दोबारा से खजीना को देखा। वो तो इसकी हालत ऐसी थी कि बताना भी चाह रही थी और छुपाना भी। फिर साद को देखा, जान के मान पाऊं तो सच बोल दो। सोच लो पार्टनर, तुम्हारी मोहब्बत बचाने के लिए इतना कर रही हूँ, अब बदले में तुम भी मेरा साथ दोगे। साद ने उसे घूरा। खजीना का ध्यान तुम्हारी मोहब्बत पर ठहर गया है। वो मेरा क्लास फेलो सआदत, जिसका नाम मैंने सादी के नाम से सेव किया हुआ है, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। साद से डरते हुए उसे सारी बात कही तो उसे खास जाली वाली नजरों से देखते, हाथ की 2 उंगलियां उठाते उसे फायर किया था। तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन बस शरीना पुप्पो के अंजाम से डर गई थी। फिर उसने खजीना को मुखातिब किया, लेकिन ये मुझे कब का बता चुका है कि एक इंग्लैंड प्लेट बदरू पर उसका दिल आ गया है। बदरू नहीं, राजकुमारी, साद ने तस्हीह की थी। खजीना के चेहरे पर एकदम नरम सा तासुर उभर आया था, एक प्यारी सी चमक, परिंदे की पर सी हल्की मुस्कान। वो मोहब्बत की अदा को पहचानता था। ये उसकी अदा थी, वो जो पाकिस्तान का राजकुमार था और वो जो इंग्लिस्तान की राजकुमारी थी।